کی مرضی اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے کو مان لے یا مولوی صاحب بریلی شریف کے بنے ہوئے کو مان لے. اور فاروق اعظم کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کو. یہ بڑا خاص نقطہ ہے, بس میں نے کلوزنگ کرنا ہے ورنہ آپ کو پتا ہے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں. فاروق اعظم ہمارے ہاں کہا جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب کو. یہ جملہ بڑا خاص ہے, ہاتھ جوڑ رہا ہوں سادات کے قدم چوم کے. فاروق کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. اعظم کہتے ہیں بڑے کو. اب کیا معنی بنا؟ حق اور باطل میں فرق کرنے میں بڑا. بولو یار, کسی کے 2-3 بچے ہوں شاہ جی, تو آپ پوچھے بھائی بڑا کون سا ہے؟ اعظم. تو وہی بڑا ہوگا نا جو پہلے دنیا میں آیا. بولو یار کی ہو گیا آج؟ بڑا وہی ہے نا. فاروق اعظم کوئی کتاب لے آئے, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, حاکم, قسطلانی, اسقلانی, سیوطی, بہقی, طبرانی, قاضی عیاض, ابن حجر مکی, علامہ علوسی, فخر الدین رازی, قاضی ثناء اللہ پانی پتی, مولانا مدودی, ابن ابی حاتم, ابن کثیر, ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل. کوئی کتاب لے جہاں حضرت عمر بن خطاب کے کلمہ پڑھنے کا ذکر ہے. جاگو یار, جب میں پڑھتا تھا میٹرک میں نے کیا ہے جام کے چیمہ سے. بڑی خاص بات ہے, جب میں پڑھتا تھا یعنی 90 کے شروع میں جب میں پڑھتا تھا تو ہماری اسلامیات کی جو کتاب ہوتی تھی نا اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوتا تھا. بولو یار. اب 6 اور 7 نبوی میں کون سی سن یہ سادہ کرتا ہوں, جب حضور نے اعلان کر دیا نا کہ میں نبی ہوں. نبی تو پہلے تھے نا, اعلان اس کے 7 سال بعد. جاگو یار, میں ذمہ داری کے ساتھ بات, کتنے سالوں بعد؟ یعنی 7 سال تک حضرت عمر بن خطاب کو پتہ نہیں چلا حق کیا ہے باطل کیا ہے. 7 سال تک محمد اور دین محمد کی مخالفت کرتے رہے. بلکہ ایک روز جب کلمہ پڑھا, توجہ میرے طرف رکھیے گا, ایک روز گھر سے نکلے تلوار لے کے, آج محمد بن عبداللہ کو میں نے قتل کر دینا معاذ اللہ. کسی نے کہا کیوں بھائی؟ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے. اس وقت محمد کا خدا اور تھا. اوئے ہوئے ہوئے. اچھا تلوار لے کے جب جا رہے, بڑی خاص بات دینی ہے میں نے, تلوار لے کے جب جا رہے تھے راستے میں ایک بندہ ملا. اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ آج محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ, ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے, صفایا کر دینا, یہ کر دینا, وہ کر دینا. وہ بندہ کہتا ہے بھائی محمد کو بعد میں قتل کرنا, پہلے اپنی بہن کی تو خبر لے. وہ تو کلمہ پڑھ چکی ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہن کے گھر کی طرف چلے گئے. وہ سورہ مریم کی تلاوت کر رہی تھی. بہن کو جا کے مارا پیٹا, بہنوئی کو بھی. جب مار لیا, بڑی خاص بات دینے لگا ہوں, جب مار لیا تو پھر کہتے ہیں وہ جو تو پڑھ رہی تھی نا مجھے دے, قربان جاؤں اس بہن پہ بھی. وہ کہتی ہے میں پڑھ رہی تھی قرآن, اور قرآن ہے پاک, اور تو ہے ناپاک, تو لہذا تو ناپاک ہے, تجھے تو نہیں نا پاک قرآن دوں گی. وہ کہتے چلو ٹھیک ہے مجھے نہ دے, خود ہی پڑھ دے. جب انہوں نے پڑھا, میں ایک جملہ دے رہا ہوں, اثر ہوا, حضور کے پاس پہنچے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ہاتھ جوڑ رہا ہوں. کب؟ اعلان نبوت کے 7 سال بعد. ایک جملہ دینا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں, ورنہ بتاؤں علی تب سے مومن ہے جب سے وہ مومن ہے. میں انبار لگا دوں ادھر میں انبار لگا دوں کتب اہل سنت کے. میں مولوی صاحب کی مانتا ہوں, ہم مولوی صاحب کی مان لیتے ہیں, مولوی صاحب ٹھیک ہو گیا, ہم تیری بات مان. تو کہہ رہا ہے کہ علی بچوں میں ایمان لائے. ایک روایت میں 7 سال عمر, تو کی ہو گیا جی یار 10 سال. مولوی صاحب کی مان لیتے ہیں. مولا علی علیہ السلام بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے, یعنی 7 سال عمر. اور حضرت عمر بن خطاب نے جب کلمہ پڑھا, وہ 40+ یار. اب
مولا علی علیہ السلام کو 7 سال کی عمر میں پتہ چل گیا کہ اسلام حق ہے. حضرت عمر بن خطاب کو 40 سالوں کے بعد پتہ چلا اسلام حق ہے. مولوی عدل کر یار, انصاف کر یار, ڈنڈی نہ مار. اور جو حضرت عمر بن خطاب سے 35 سال پہلے حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہو, وہ فاروق اعظم نہیں تو جسے 40 سالوں بعد پتہ چلے وہ فاروق اعظم کیسے ہو گیا؟ بلکہ بس کلوز ہے. حضور فرماتے ہیں مولا جدھر علی مڑ جائے تو حق کو ادھر موڑ دے, تو حق کو ادھر پھیر دے. یار بڑی عجیب بات نہیں؟ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا مولا جدھر حق ہو نا ادھر علی کو چلانا. اگر حضور یہ فرماتے تو پھر علی علیہ السلام محتاج ہوتے حق کی اتباع کے. میرے آقا نے فرمایا نہیں, علی نے حق کی اتباع نہیں کرنی. حق نے جدھر علی مڑ جائے, علی کا مڑنا حق ہے, علی کا بولنا حق ہے, علی کا امر حق ہے, علی کا حکم حق ہے, علی کا گھرانہ حق ہے, علی کا دادا حق ہے, علی کا بابا حق ہے, علی کی امی حق ہے, علی کا بابا حق ہے, علی کی پاک زوجہ حق ہے, علی کے بیٹے حق ہے, علی کی بیٹیاں حق ہے, علی کا بھائی حق ہے. علی ہے سراپا حق. میرے آقا نے فرمایا عمار جدھر علی کھڑا ہو, علی کے ساتھ کھڑا ہونا, سارا زمانہ بھی علی کو چھوڑ کے چل پڑے. کثرت کو نہ دیکھنا. مولوی صاحب کہتے ہیں کثرت حق کی دلیل ہے, ہم زیادہ ہیں لہذا ہم حق پر ہیں. اگر کثرت حق کی دلیل ہوتی مولوی جی, کثرت تو فرعون کے پاس تھی, حق موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور کثرت تو نمرود کے پاس تھی, حق ابراہیم علیہ السلام کے پاس, اور کثرت تو ابو سفیان, امیہ, ابو لہب, ابو جہل, اتبا کے پاس تھی, حق محمد الرسول اللہ کے پاس تھا, اور کثرت تو یزید پلید کے پاس تھی, حق حسین ابن علی کے پاس تھا. پتا چلا اوے کثرت حق کی دلیل نہیں, مولوی نہ وڈے جنازے حق دی دلیل نے. حق کی ایک دلیل ہے, جدھر علی ہو وہ حق ہے, جو علی کے سامنے ہو وہ باطل ہے. یہ ایک جی ٹی وی پہ بھونکا تھا نا ابھی, اس کو 1 گھنٹہ میں نے جواب دیا ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ. ایک بڑی خاص بات دینے لگا ہوں, جو مردوں میں سب سے بڑا سچا ہو اسے کہتے ہیں صدیق اکبر, اور جو عورتوں میں سب سے بڑی سچی ہو اسے کہتے ہیں صدیقۃ الکبریٰ. لو جی, میں نہ میری بات نہ کسی شیعہ مولوی صاحب کی بات, ہم پوچھتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے. جاگو یار, اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں, اماں آپ بتا دیں, آپ ہی مسئلہ حل کر دیں, کائنات میں سب سے بڑی سچی کون ہے؟ امام طبرانی اہل سنت کے سر کا تاج, اپنی موجم میں لے کے آئے, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 192, بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. 15 کتابیں اہل سنت کی دیتا ہوں, سنو ذرا اماں عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں. فرماتی ہے ما رأیت احد قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا. اماں کہتی ہے لوگوں, پوری کائنات میں پاک زہرا کے بابا کے بعد میں نے فاطمہ الزہرا سے بڑا سچا کائنات میں کوئی دیکھ رہی. ہوئے لو جی, ایک نکتہ دے کے آپ سے اجازت, پھر کبھی صحیح. ایک بڑا خاص نکتہ ہے. اب پتا چلا اللہ قرآن میں کہتا ہے اے نبی کے صحابیو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب بولو یار, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب بڑی خاص بات ہے, آیت مبالہ کا پتہ ہے نا آپ کو, آل عمران 61. میں مبالہ نہیں پڑھنے لگا, مبالہ نہیں پڑھنے کا نکتہ جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے, اور ایسا نکتہ ہے سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ جب پتہ ہے نا وہ آئے تھے, عیسائی آئے تھے, راہب آئے تھے, وہ 60 کے قریب,
اللہ نے کیا کہا؟ ان کو کہتے ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ حضور کے بیٹے کون ہیں؟ شیعہ، سنی، دیوبند، اہل حدیث، طبرانی، ہیثمی، کوئی تفسیر کا والا پانی پتی، مولانا مدودی، فخر الدین رازی، علامہ علوسی، ابن ابی حاتم، ابن کثیر، کوئی تفسیر لے ہے، کسی کا اختلاف نہیں، بیٹے حسنین کریمین۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ سیگا جمع کا، لیکن کائنات میں اللہ کو سچی ایک ہی نظر آئی۔ یارو اور سچیاں نہیں تھی، اور بھی سچیاں تھی، لیکن صدیقۃ الکبریٰ ایک ہی، وہ بھی آ گئی۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے، تم اپنی جانوں کو۔ حضور نے اپنی جان علی ابن ابی طالب یہ کھڑے کر کے اب اللہ سے پوچھتے ہیں، مولا یہ جو 5 سچے تو نے کھڑے کر دیے، اب کرنا کیا ہے؟ اللہ نے کہا پڑھو آگے کیا کرنا ہے۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے کہا یہ جو کائنات کے سب سے بڑے سچے ہیں نا، ان کو میں نے کہا ہے کہ تم نے اکٹھے مل کے نا جھوٹوں پر لعنت بھیجنی ہے۔ یہ میں نے کہا کہ میری پوری گفتگو کا نچوڑ ہے یہ نقطہ۔ عربی کا ایک قاعدہ، ایک حسن ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ جو کاذبین کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں لگایا الف اور لام، الکاذبین۔ اللہ نے یہ نہیں کہا لعنت اللہ علی کاذبین۔ اگر اللہ کہتا ہے نا علی کاذبین تو پھر ہر جھوٹا لعنتی ہوتا۔ خاصاں دی گل ہم آگے۔ عربی کا قاعدہ ہے، جسے کرنا ہونا خاص، اس کے شروع میں لگاتے الف اور لام، یعنی معرفہ۔ عام ناکرہ سے نکال کے جب معرفہ کرنا ہے تو اس کے شروع میں لگاتے الف اور لام۔ قرآن کے شروع میں فرمایا ذالک کتاب، ذالک، ادھر سے آواز ہے ذالکل، ذالکہ نہیں، ذالکل کتاب، الکتاب، یہ خاص کتاب۔ اگر اللہ کہتا ہے نا ذالکہ کتاب تو پھر ہر کتاب آ جاتی۔ اللہ نے فرمایا ذالکل کتاب، یہ خاص کتاب۔ القادری، یہ خاص قادری۔ الخطیب، یہ خاص خطیب۔ السید، یہ خاص سید۔ الکاذبین، یہ خاص جھوٹے۔ اور سادہ کر کے سمجھاتا ہوں، فرض کرے باہر کوئی آپ کا دوست ملا، کوئی زید، آپ نے پوچھا زید بھائی آج روزے سے ہو؟ روزہ کوئی نہیں، کہتا ہے ہاں روزے سے ہوں۔ جھوٹ بولا کہ نہیں؟ بولو یار، وہ پڑھو قرآن۔ اللہ کہتا ہے جھوٹا ہے، لعنتی نہیں۔ آپ تھوڑا سا آگے گئے، آپ کا اور دوست مل گیا انور، آپ نے انور بھائی آج افطاری کروائی تھی کچھ لوگوں کی؟ وہ کہتا 10 لوگوں کی کروا کے آیا ہوں، کروائی کوئی بھی نہیں۔ جھوٹا ہے کہ نہیں؟ بولیں۔ اللہ کہتا ہے جھوٹا ہے، لعنتی نہیں۔ مولا جھوٹ اس نے بھی بولا، جھوٹ اس نے بھی بولا، اس کو تو نے کہا جھوٹا کہو، لعنتی نہیں۔ ان کو کیوں کہہ رہے لعنتی؟ ان کو کیوں خاص کر رہے؟ اللہ نے کہا سمجھ نہیں دے آئی؟ مولا سمجھا دے، جو سمجھایا تو ہے۔ جو محمد کے مقابلے میں آ جائے، جو زہرا کو جٹلانے آ جائے، جو علی کے بالمقابل آ جائے، جو علی کے سامنے نیزے لے کے آ جائے، تلواریں لے کے آ جائے، جو حسن کے سامنے نیزے لے کے آ جائے، جو حسین کے سامنے آ جائے، جو پنج تن پاک کے سامنے آ جائے، قرآن کی نص سے کل بھی لعنتی تھے، آج بھی لعنتی ہے۔ سرٹیفکیٹڈ لعنتی ہے۔ قرآن اور حدیث کی نص سے پکے لعنتی ہے۔ بس ختم۔ پتہ چلا جو محمد کو جٹلائے، جو محمد کی بیٹی کو جٹلائے، جو حسنین کریمین کو جٹلائے، جو علی کے سامنے تلواریں لے کے کھڑا ہو جائے، جو نیزے لے کے کھڑا ہو جائے، قرآن کی نص دے رہا ہوں، کیٹاگوریکلی لعنتی، پکے لعنتی، گرانٹیڈ لعنتی۔ اور کسی جھوٹے کو لعنتی نہیں کہا۔ بس جملہ یہ دینے لگا ہوں، ختم بات۔
ورنہ ابھی خدا کی عزت کی قسم شروع بھی نہیں ہوا. یہ پاک ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, پاک ممبر پہ, ابھی میں نے آغاز بھی نہیں کیا. یہ بس ایک تمہید ہے. میں پوری دنیا میں جو سٹرگل کر رہا ہوں, جو کوشش کر رہا ہوں, شیعہ سنی سے ہٹ کر لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں, مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں. میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ جائے میرے سنی بھائیوں, اہل بیت کو شیعہ کی ضد میں شیعت کے کھاتے میں نہ ڈال دینا. اگر اہل بیت لے گئے شیعہ تو پیچھے بچے گا کیا؟ ٹھینگا. اگر اہل بیت نکل جائیں, نہ نمازیں کام آتی ہیں, نہ روزے, نہ حج, نہ زہد, نہ ورع, نہ تقوی, نہ طہارت, نہ تراویاں, کوئی چیز بھی نفع مند نہیں ہوتی اگر اہل بیت نہ ہو. مولوی جی اگر تیری نماز میں علی نہیں, اے میں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں. اگر تیرے روزے میں علی نہیں, اے میں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں. تیرے حج میں علی نہیں, اے میں پینڈائی کیتائی حج کوئی نہیں. ہر عبادت تب بنتی ہے جب اس میں علی ولی اللہ شامل ہوتا ہے. اہل بیت کے در کے منگتے بنو. اپنا اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا, اس گھر کی نوکری کرو, چاکری کرو. میں نگر نگر, ملک ملک, کریا کریا, گاؤں گاؤں, بستی بستی یہ صدا دیتا ہوں, یہ ندا دیتا ہوں, یہ آواز دیتا ہوں. تھریٹ ہے, گولیاں ہیں, کردار کشی ہے, لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, اہل بیت کے منکروں, اہل بیت کے دشمنوں, تم گولیوں سے ذکر اہل بیت کو روک نہیں سکتے, تم تھریٹ سے مجھے روک نہیں سکتے. یہ زبان کاٹ دو, جسم و جان کاٹ دو, مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے, ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں, چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے. ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن, آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا, ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے. 1-2 دن نہیں, صبح محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی, یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا, یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا. یا علی کی سزا آئے گی. آج میرے ساتھ مل کے کھڑے ہو کے اس طرح اس فتنے کا کلا کما کرو. من کنتو مولا, من کنتو مولا, آدم کا مولا, نوح کا مولا, داؤد کا مولا, موسیٰ کا مولا, ہارون کا مولا, عیسیٰ کا مولا, زکریا کا مولا, یحییٰ کا مولا, لوط کا مولا. من کنتو مولا, ابو بکر کا مولا, عثمان کا مولا, عثمان کا مولا, بلال کا مولا, عمر کا مولا, زید کا مولا, حذیفہ کا مولا.